نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والے سفر میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 پر 5 نمازیں، نمبر 2 پر سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جن میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور اللہ تعالیٰ کا لطف و عنایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا فرمان ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود لکھوائی تھی۔ یہ 2 آیتیں اللہ نے خود لکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں عرش الہی کے خزانوں میں سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور یہ 2 آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ دی ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے ان آیتوں کو ضرور پڑھا کرے اور ان کو چھوڑے نہ۔ اس لیے صحابہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو یہ 2 آیتیں سکھلایا کرتے تھے، جیسے سورۃ واقعہ یاد کرایا کرتے تھے، اس طرح سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی وہ یاد کروایا کرتے تھے اور سکھلایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ آخری آیتیں ایسی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اور ہر دعا کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے سن لیا اور قبول کیا، میں نے سن لیا اور قبول کیا۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور اگر ہو سکے سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور یہ آخری 2 آیتیں رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ تمام تر فضائل اور ان میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بشارت جو دی جاتی ہے اس کے مستحق بنا دیے جائیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے سن لیا اور قبول کیا۔ اس لیے جہاں ہم اور بہت سی باتیں یاد کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ آیتیں بھی یاد کر لینی چاہیے، آمن الرسول سے لے کر آخر سورت تک۔ ان میں دعائیں ہی دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، بہت زبردست دعائیں ہیں۔ بہرحال رات کو سونے سے پہلے ان کے پڑھنے کی ترغیب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ بلکہ ایک روایت تو یہ بھی آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک آواز سنی، جبریل آپ کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ آواز کیسی؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی روئے زمین پر نہیں آیا تھا، اور یہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں آپ کے لیے بطور تحفہ کے لے کر آیا ہے۔ یہ ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معراج والی رات آپ کو عطا کیا گیا۔
اس میں ان آیتوں میں امت کو تعلیم کی گئی ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری یہ دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ تو دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا۔ تیسرا تحفہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ جو آدمی آپ کی امت میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، اس کے کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا۔ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی سفارش سے اور کسی کو فرشتوں کی سفارش سے، کسی کو اللہ کے نیک بندوں کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا اور اللہ اپنی خاص رحمت اور عنایت فرمائے گا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بلا آخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بے حد ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو دنیا سے بچا کر لے گیا جو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، سزا بھگتنے کے بعد اس کو کبھی نہ کبھی اللہ جنت عطا کر دے گا۔ لیکن ایمان کو محفوظ کر کے لے جانا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شرکیہ کاموں سے بچے، ہر قسم کی شرکیہ باتوں سے بچے۔ ایک اور نسخہ ہے ایمان پر خاتمے کا، ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہا کرے، اس لیے کہ جو چیز زبان پر جاری ہوتی ہے مرتے وقت وہی زبان پہ آیا کرتی ہے، تو پہلے کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں۔ اور نمبر 2 پر یہ آتا ہے کہ جو مسواک کی پابندی کرتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر یہ آتا ہے کہ جو عصر سے پہلے کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کرے گا۔ نمبر 4 پر یہ آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس پر شکر کرتے رہیں، اس پر شکر کرتے رہیں۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ میری نعمتوں پہ شکر کرنے والا میں اس نعمت میں ترقی دیا کرتا ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس اصول کے تحت جو آدمی ایمان پر شکر کرتا رہے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی مجالس میں جایا کرو، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی محفلوں میں بیٹھا کرو۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دیا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔